کہتے ہیں دمشق کی گلیاں ایسی ہیں جہاں ہر پتھر کسی نہ کسی سلطنت کے عروج و زوال کی کہانی سناتا ہے۔ وقت کی گرد میں چھپے اس شہر کے راز تاریخ کے سینے میں دفن ایک طویل داستان کی مانند ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جہاں آسمان کا نیلا پن زمین کی صدیوں پرانی گواہی دیتا ہے کہ یہاں تہذیبوں نے جنم لیا، بکھری اور پھر تاریخ کے دھندلے صفحات پر امر ہو گئے۔ اور پھر 13 سال سے جنگ کی آگ میں جھلستے شام نے ایک اور فیصلہ کن موڑ لیا۔ گزشتہ ہفتے باقی گروہوں نے دارالحکومت دمشق میں قدم رکھتے ہی صدر بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس شہر کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، مصر کے علاقے متل الامارنا میں مٹی کی سلیٹ سے دمشق کا پہلا حوالہ ملا، جہاں 1490 قبل مسیح میں فرعون تحتمس سوم کا قبضہ تھا۔ 1000 قبل مسیح میں دمشق آرامی سلطنت کا دارالحکومت بنا، جس کا ذکر بائبل اور اشوریہ کے تاریخی ریکارڈز کے اندر موجود ہے۔ مسجد اموی کی کھدائی کے دوران پتھر کی ایک سلیب پر افسانوی مخلوق ابو الہول کا ذکر بھی ملا۔ آرامیوں نے یہاں پر نہری نظام بنایا، شہر کے کئی علاقوں کو نام دیا اور زبان دی، جو اسلام کی آمد تک باقی رہی۔ مسیحی دور سے پہلے دمشق پر آشوریوں، بابل، فارس، یونانی اور رومیوں سمیت کئی حملہ آوروں نے قبضہ کیا۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے دمشق فتح کرنے کے بعد یہ رومی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ آج بھی بنو امیہ کی عظیم مسجد کے قریب رومی محل کے آثار موجود ہیں اور وہاں پر ایک چرچ بھی ہے، جہاں روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ کے ساتھی پال نے مسیحیت قبول کی تھی۔ 4 صدی تک دمشق ایک مسیحی شہر بن چکا تھا اور 395 عیسوی میں رومن سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد یہ بازنطینی سلطنت کے اہم دفاعی مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ قسطنطنیہ کی تقسیم اور 6 صدی کی فارس یونانی جنگوں نے دمشق کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ حالات اتنے خراب ہوئے کہ 635 عیسوی میں دمشق نے مسلم افواج کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ عرب مسلمانوں نے دمشق میں ایک نیا مذہب، اپنی مقدس کتاب قرآن اور قانونی نظام متعارف کروایا۔ شہر کے جغرافیائی اور ثقافتی خد و خال زیادہ تبدیل نہیں کیے۔ 661 میں اموی خلافت کے بانی معاویہ بن ابو سفیان نے دمشق کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا اور قریباً 1 صدی تک یہ شہر اس وسیع سلطنت کا دارالخلافہ رہا، جو اسپین سے چین کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ دمشق کی مشہور مسجد اموی اسلامی فن تعمیر کی عظیم نشانی اموی خلیفہ ولید کے حکم پر 706 سے 715 عیسوی کے درمیان تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد باوجود بارہا نقصان پہنچنے، آگ لگنے اور تعمیر نو کے آج بھی ایک شاندار تاریخی ورثے کے طور پر موجود ہے۔ 750 میں اموی خلافت کے زوال کے بعد عباسیوں نے بغداد کو دارالخلافہ بنایا، جس سے دمشق ایک عام صوبائی شہر بن کے رہ گیا۔ عباسی حکمرانوں نے وہاں پر کئی بغاوتوں کے باعث سختیاں کی، اموی دور کی علامتی عمارتوں کو تباہ کیا اور شہر کی دیواروں کو گرا دیا گیا۔ وقت کے ساتھ تجارتی راستے بدلنے سے دمشق کا معاشی مقام ختم ہو گیا۔ یہ صورتحال اس وقت بھی نہ بدلی جب عباسیوں نے بغداد سے دارالخلافہ قاہرہ منتقل کر دیا۔ 11ویں صدی میں دمشق سلطنت فاطمیہ کا حصہ بن گیا، لیکن یہ دور بھی زیادہ مستحکم نہ رہا۔ صلیبی جنگوں کے دوران 11ویں صدی کے آخر میں دمشق کئی خطرات کا سامنا کرتا رہا۔ اگرچہ صلیبیوں نے شہر پر قبضہ نہیں کیا، لیکن متعدد بار حملے اور محاصرے کیے گئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں شہر کی دیواریں اور دفاعی نظام دوبارہ تعمیر کیا گیا اور شمال مغربی کنارے پر ایک نیا قلعہ بنا دیا گیا۔ 12ویں صدی تک دمشق مختلف برادریوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ہر علاقے نے اپنی مساجد، حمام، تنور، پانی کا نظام اور بازار قائم کیے، لیکن مسجد اموی اور مرکزی بازار اتحاد کی علامت کے طور پہ باقی رہے۔ ترک شہزادے نور الدین زنگی کی آمد کے ساتھ ہی دمشق کے لیے ایک نئے عہد کا آغاز ہوا۔ 1154 میں نور الدین نے شہر پر قبضہ کیا اور اسے اپنی طاقتور سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا۔ صلیبی جنگوں کے دوران دمشق ان کا اہم فوجی اڈا رہا۔ نور الدین زنگی نے شہر کی تعمیر نو کے اوپر خصوصی توجہ دی اور اس کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا۔ انہوں نے کئی نئی عمارتیں تعمیر کروائیں اور خطے میں ایک منفرد طرز تعمیر متعارف کروایا۔ دیگر علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے متعدد افراد نے دمشق کو اپنی پناہ گاہ بنایا، جس سے شہر کی ثقافتی اور سماجی ترقی کو تقویت ملی۔ فوجی اور معاشی مشکلات کے باوجود دمشق نے صلاح الدین ایوبی اور ان کے جانشینوں کے دور حکومت میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔
صلاح الدین کی زیر قیادت شہر ایک طاقتور مرکز بنا اور یہ کامیابیاں ایوبی سلطنت کے 1260 تک کے دور میں بھی جاری رہیں۔ دمشق کو تعلیم اور مذہب کا ایک عظیم مرکز بنایا گیا جہاں پر شہزادے اعلیٰ دینی اور علمی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایوبی سلطنت کی بنیاد مسجد اموی اور جبل قاسیون کے گرد رکھی گئی جہاں کرد نسل کے لوگ فوج میں اہم خدمات انجام دیتے تھے۔ 1260 میں دمشق اور شام کے کئی علاقوں پر منگولوں کے حملے نے شہر کی معاشی صورتحال کو بری طرح متاثر کر دیا، لیکن جب مملوک سلاطین نے مصر کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے منگولوں کو شکست دے کر دمشق کی معیشت کو دوبارہ بحال کر دیا۔ 14ویں صدی کے دوران شہر نے اپنی سرحدوں کو جنوب میں ہوارن روڈ، فلسطین اور مصر کی جانب وسیع کیا اور یہی راستہ شہر کے لیے تجارتی گزرگاہ بنا جہاں سے خوراک اور لگژری اشیاء کی تجارت کی جاتی تھی، جس سے دمشق ایک بار پھر خوشحالی کی راہ کے اوپر گامزن ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ کے دوران دمشق نے اپنا سیاسی مقام تو کھو دیا لیکن تجارتی اہمیت بدستور قائم رہی۔ مشرق وسطیٰ اور بلقان کے الحاق نے داخلی تجارت کو فروغ دیا، مگر یورپی بالادستی کے باعث شامی شہروں کا کردار صرف تجارتی ڈپو تک محدود ہو کے رہ گیا۔ عثمانی دور میں حج سیزن کے دوران دمشق میں معاشی سرگرمیاں عروج پر پہنچ جاتی تھیں۔ عثمانی سلطان جو مکہ اور مدینہ کے محافظ کہلاتے تھے، حج کے انتظامات کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ دمشق اناطولیہ سے مکہ کے راستے ایک اہم شہری مرکز بن چکا تھا جہاں شمال اور مشرق سے آنے والے عازمین کا اجتماع ہوتا تھا۔ حج کے دوران عازمین کی رہائش اور ان کے لیے سہولیات کی فراہمی کے سبب شہر کی معیشت مزید مستحکم ہوئی۔ تعمیرات اور ترقی کا محور بھی وہی راستے بنے جو مکہ کی جانب جاتے تھے۔ یوں دمشق کا تجارتی اور مذہبی کردار عثمانی دور کے اندر مزید نمایاں ہو گیا۔ العزم خاندان کے دو مشہور افراد سلیمان پاشا اور اسد پاشا، انہوں نے تعمیرات میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے عہد میں اموی مسجد کے جنوب میں 2 بڑے کاروان سرائے تعمیر کیے گئے جو 18ویں صدی میں ان کی سیاسی برتری کا نشان بنے۔ 19ویں صدی دمشق کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ مصر کے نیم خود مختار حکمران محمد علی پاشا سے 1832 سے 1840 تک شام پر انہوں نے کنٹرول حاصل کیا، جس سے جدیدیت کا عمل شروع ہوا اور یورپی طرز زندگی کو فروغ ملا۔ لیکن یورپی طاقتوں کی مدد سے عثمانیوں کی واپسی کے بعد مقامی معیشت پر یورپی اثر و رسوخ بڑھ گیا لیکن جدیدیت کی رفتار کم ہو گئی۔ 1860 میں خطے میں مذہبی جنونیت کے نتیجے میں شدید خونریزی ہوئی، خاص طور پر موجودہ لبنان کے علاقوں میں، جس نے یورپی طاقتوں کو مداخلت کا موقع فراہم کیا۔ عثمانی مسلح مدحت پاشا نے 1878 میں دمشق کے گورنر کا عہدہ سنبھالا۔ ان کے دور میں شہر کی ترقی پر توجہ دی گئی، گلیوں کو کشادہ کیا گیا، نکاسی آب کا نظام بہتر بنایا گیا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں جرمن انجینئرز نے دمشق سے مدینہ تک ریلوے لائن کو تعمیر کیا، جس نے حاجیوں کے سفر کا دورانیہ 5 دن تک محدود کر دیا اور شہر کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران دمشق عثمانی اور جرمن افواج کا مشترکہ ہیڈ کوارٹر رہا۔ اسی دوران عرب قوم پرستی کا رجحان بڑھا اور دمشق عثمانی مخالف تحریک کا اہم مرکز بن گیا۔ مکہ کے شریف فیصل نے خفیہ طور کے اوپر دمشق کے دورے کیے تاکہ عرب بغاوت کو تقویت دی جا سکے جو ان کے والد نے 1916 میں شروع کی تھی۔ عثمانی حکمرانوں نے اس تحریک کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے۔ جمل پاشا نے 6 مئی 1916 کو 21 عرب قوم پرستوں کو پھانسی دے دی اور آج بھی یہ دن یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن عثمانیوں کو برطانوی اور عرب افواج کے اتحاد کے سامنے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ستمبر 1918 میں دمشق کو خالی کر دیا گیا۔ 1919 میں ایک آزاد شامی ریاست کا اعلان ہوا جس کا دارالحکومت دمشق تھا۔ 1920 کے اوائل میں فیصل کو بادشاہ مقرر کیا گیا لیکن یہ بادشاہت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی کیونکہ پہلی عالمی جنگ کے دوران یورپی طاقتوں نے خفیہ معاہدوں کے ذریعے عثمانی سلطنت کے صوبوں کو آپس میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فرانسیسی افواج نے شام پر قبضہ کر لیا اور 25 جولائی 1920 کو میسالون کی جنگ کے بعد دمشق پر جنرل ہنری گوراؤڈ کی فوج کا کنٹرول ہو گیا۔ فرانسیسی تسلط کے خلاف دمشق نے مزاحمت کی اور 1925 میں فرانسیسی بمباری کے باوجود یہ مزاحمت 1927 کے اوائل تک جاری رہی۔ فرانسیسی دور میں دمشق کے شہری منصوبے میں تبدیلیاں ہوئیں۔ پرانے شہر کے گرد ایک جدید رہائشی علاقہ تعمیر ہوا اور غوطہ کو باغیوں کی پناہ گاہ سمجھ کر الگ کر دیا گیا۔
جدید شہر میں یورپی طرز تعمیر اور طرز زندگی نے روایتی انداز کو آہستہ آہستہ پیچھے چھوڑ دیا۔ فرانسیسی تسلط کے دوران سیاسی سرگرمیاں زور پکڑیں جن میں لبرلزم، کمیونزم اور عرب قوم پرستی نمایاں تھے۔ اسی دوران دمشق میں باعث پارٹی کی بنیاد رکھی گئی جو عرب اتحاد اور آزادی کے مقصد کے لیے وقف تھی، اور پھر بالآخر اپریل 1946 میں فرانسیسی افواج شام سے نکل گئیں اور دمشق ایک آزاد شام کا دارالحکومت بن گیا۔ کمزور شامی جمہوریت خطے میں بڑے سیاسی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، خاص طور پر 1948 میں فلسطین کی تقسیم اور عرب اسرائیل جنگ جو فوراً شروع ہو گئی۔ 1949 سے 1970 تک شام میں متعدد بغاوتیں ہوئیں جن کے دوران مختلف رہنماؤں نے اقتدار سنبھالا۔ 1958 سے 1961 تک مصر اور شام کا قلیل مدتی انضمام جسے متحدہ عرب جمہوریہ کہا گیا، اس کے دوران دمشق کی بجائے قاہرہ دارالحکومت بنا رہا۔ 1963 میں باعث پارٹی نے بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا اور سوشلسٹ اصلاحات کا آغاز کیا۔ 1970 میں وزیر دفاع حافظ الاسد جو بشار الاسد کے والد تھے، انہوں نے ایک اندرونی بغاوت کی قیادت کی جس کے نتیجے میں وہ 30 سال تک ملک کا سربراہ بن گیا۔ 2000 میں حافظ الاسد کی وفات کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے اقتدار سنبھالا۔ بشار الاسد ایک جدید اور اصلاح پسند صدر کے طور پہ ابھرا اور اس سے جو امیدیں وابستہ کی گئی تھیں وہ کبھی پوری نہ ہو سکیں۔ اس کے باوجود دمشق نے ہمیشہ سیاسی قوتوں، اقتصادی مفادات اور بہتر زندگی کی تلاش میں دیہی شامیوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت اختیار کی جو اسے ایک مقناطیس کی طرح کھینچتا رہا۔ لیکن مارچ 2011 میں صدر بشار الاسد کی قیادت میں شامی حکومت کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جب ملک بھر میں جمہوریت کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ شامی حکومت نے احتجاج کو دبانے کے لیے پرتشدد کریک ڈاؤن کیا۔ پولیس، فوج، نیم فوجی دستوں کا بھرپور استعمال ہوا۔ 2011 تک حزب اختلاف کی ملیشیا بننا شروع ہوئی اور 2012 تک یہ معاملہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گیا۔ 2011 کی موسم گرما تک شام کے ہمسایہ ممالک اور عالمی طاقتیں اسد کے حامیوں اور مخالفین کے اندر تقسیم ہو گئیں۔ امریکہ اور یورپی یونین بشار الاسد پر تنقید کرتے رہے کیونکہ وہ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا تھا۔ اگست 2011 میں امریکی صدر باراک اوباما اور رکن یورپی سربراہان نے اسد سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن شام کے دیرینہ اتحادی ایران اور روس نے اپنی حمایت جاری رکھی۔ اکتوبر 2011 میں روس اور چین نے اسد کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ خانہ جنگی کے دوران دمشق ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک محفوظ پناہ گاہ رہا۔ کس کی؟ بشار الاسد کی۔ مگر شامی باغیوں نے 8 دسمبر 2024 کو بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا۔ جیلوں کے منہ کھولے گئے اور لوگ جو باہر آئے معلوم کیا پڑتا ہے 39 سال سے جیل میں تھا، 13 سال سے جیل میں تھا، شادی کے تیسرے دن لاپتہ ہوا، معلوم نہیں پڑا۔ اس کا بیٹا اس کی لاپتہ ہونے کے 9 ماہ بعد پیدا ہوا، اور جب پیدا ہوا تو اس نے 13 سال تک کی عمر، 12 سال تک کی عمر جو ہے وہ یتیمی کا نام لے کے گزاری، اور اب اس کا باپ باہر آیا۔ باپ کا ذہن مفلوج ہے، پہچاننے سے قاصر ہے، اور ایسی کئی داستانیں۔ اب دمشق کے ایک نئے باپ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھیے کہ تاریخ دان اب اس تاریخ گوئی میں مزید کیا لکھتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔